بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فخر الدین پاشا، مدینہ کا محافظ۔ یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑ رہا تھا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے وہ صحرائی چیتا کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینہ کا محافظ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست سے شکست کھاتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک چال سوچی۔ اس نے شریف مکہ حسین ابن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ لالچ دے کر ملا لیا، اور جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھے، اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور ایماندار تھا، بہادر تھا اور نادر تھا۔ اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کے غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کی اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی یا بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے۔ اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا، مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والے ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے۔ اسی طرح فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ فخر الدین اور اس کے فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کا دن تھا۔ فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھا۔ سیڑھیوں پر جب چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدے کرو۔
وعدہ کرو گے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لوٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا ہتھیار ڈال دو، اس نے ان الفاظ میں جواب دیا، فخری پاشا کے طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار، سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خونریزی کی اور امیر المؤمنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود انگریز کے ماتحت کیا۔ جمعرات کے رات میں خواب میں دیکھا میں تھکا ہوا تھا، پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں گا۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے اختیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے، اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے، اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے، اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینے کی حفاظت کرتے رہے۔ آخر کار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ وہ 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لی گئی۔ فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے، یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے خواہش کے مطابق اسے استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ افسوس اس بات کی ہے ہماری نسل سرے سے اس کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں، ڈراموں میں مشغول کیا گیا تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں۔ ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جرنیل کے داستان پڑھنے کے بعد شاید کوئی خواہش نہ کرے، یہ خواہش کرے کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے اسلام کو زندہ کریں جو اللہ اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹے۔ اپنے بچوں اور اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔